باب ما جاء فی سہم الصفی. اس سے پہلے ایک باب آیا ہے، باب فی صفایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لفظ صفایا بھی صفی کی جمع ہے، لیکن وہاں صفایا سے مراد وہ اموال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دلوائے بغیر کسی لڑائی بڑائی کے. اور تفصیل اس کی پیچھے آ چکی ہے، جیسے نصف ارض خیبر ہے کہ نصف تو مجاہدین کے درمیان بانٹ دیا تھا اور نصف کو روک لیا تھا. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تصرف کا حق تھا، جس طرح چاہیں آپ اسے خرچ کریں، تقسیم کریں. ایسے اموال بنو نذیر ہے، وادی قرا کا ثلث ہے، اور اسی طریقے سے مال فدق ہے. یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے بہیمانہ، کہ اس میں آپ کو اختیار تھا جس طرح چاہیں تصرف فرمائیں. اور یہاں جو صفی ہے، اس صفی سے اور معنی مراد ہے. پہلے بتایا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ کفار سے حاصل ہونے والے اموال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 طرح کے حصے تھے. سہم کا سہم الغانمین، مال غنیمت کے خمس کا خمس. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ اس خمس کے 5 مصرف ہیں، جن میں پہلے نمبر پر خود رسول ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ خمس کو جب 5 پر بانٹا گیا تو ہر ایک کے حصے میں جو آیا وہ کیا کہلائے گا؟ خمس الخمس. تو سہم کا سہم الغانمین اور غنیمت کا خمس الخمس. اور تیسرا یہ ہے سہم صفی، کہ تقسیم غنیمت سے پہلے آپ اس میں سے جو پسند فرمائیں، باندی ہو، غلام ہو، گھوڑا ہو، کوئی ہتھیار ہو، جو آپ پسند فرمائیں لے لیں اپنے لیے. اور یہ سہم صفی صرف آپ کے لیے تھا، آپ کے بعد کسی اور خلیفہ کے لیے نہیں. چنانچہ ذوالفقار تلوار جو مشہور ہے وہ بھی آپ کے صفی تھا، آپ نے پسند کر کے اس کو غنیمت میں سے لے لیا تھا. تو عامر شاہ بھی کہتے ہیں کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم سہم، نبی علیہ السلام کے لیے ایک حصہ تھا یدعا الصفیہ، جس کو صفی کہا جاتا تھا. انشاء، اگر آپ لینا چاہتے تو لے لیتے، غلام ہو، اگر چاہتے تو باندی لے لیتے، اگر چاہتے تو کوئی گھوڑا لے لیتے. یختارہ قبل الخمس، آپ منتخب کر کے لے لیتے تھے اس کو خمس سے پہلے. خمس سے پہلے یعنی خمس نکالنے سے پہلے مال غنیمت میں سے. پڑھیے اگلی روایت پڑھیے. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن عون قال محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصفي قال كان يضرب له بسهم مع المسلمين وان لم يشهد والصفي يقبل له رأسا من الخبز قبل كل شيء. محمد ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے محمد ابن سیرین سے پوچھا نبی علیہ السلام کے سہم اور صفی کے بارے میں. قال، تو انہوں نے کہا کان یضرب لہ بسہم مع المسلمین، آپ کے لیے ایک حصہ مقرر کیا جاتا تھا مسلمانوں کے ساتھ، وہی سہم کا سہم الغانمین.
وَإِلَّمْ يَشْهَدْ، اگرچہ آپ اس غزوے میں شریک نہ ہوئے ہو. وَالصَّفِي يُؤْخَذُ لَهُ رَأْسٌ مِّنَ الْخُمُسِ، اور صفی تو وہ آپ کے لیے لے دی جاتی تھی کوئی بھی ایک چیز خمس میں سے، قبل کل شیء، ہر چیز سے پہلے، یعنی خمس نکالنے سے پہلے. خمس نکالنے سے پہلے یعنی خمس کو لوگوں پر تقسیم کرنے سے پہلے. پہلی روایت سے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ پورے غنیمت میں سے آپ جس چیز کو پسند فرماتے تھے لے لیتے تھے. اور اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خمس میں سے، من الخمسی، خمس میں سے، تو اس کا مطلب خمس نکال لیا گیا. اب اس خمس میں سے جو چیز پسند آتی تھی وہ آپ لے لیتے تھے. تو دونوں روایتوں میں اس طرح سے تطبیق دی گئی ہے کہ پورے مال غنیمت میں سے خمس نکال لیا جاتا تھا، اور اس خمس کو کے جو مصارف ہیں ذو القربہ والیتامى والمساکین، ان پر تقسیم کرنے سے پہلے پہلے اس میں سے جو چیز آپ کو پسند آتی تھی، لینا چاہتے تھے تو لے لیتے تھے. یہ مطلب ہے. پڑھیے. وبه قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد بن علي بن بشر القتادة رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غزا كان له سهم صاحب نحوه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان اذا لم يغزو بنفسه وله بسهمه ولم يغير. سام كسهم الغانمين، یعنی مال غنیمت میں آپ کا حصہ لگتا تھا، چاہے آپ غزوے میں اس غزوے میں شریک رہے ہوں یا اس غزوے میں شریک نہ رہے ہوں. اس پر اجماع ہے. اسی طریقے سے مال غنیمت کا خمس نکالا جاتا تھا، اور اس خمس میں بھی آپ کا ایک حصہ ہوتا تھا. اس خمس کا 5 حصہ ہو کر کے ایک حصہ آپ کو ہوتا تھا. اس میں بھی آپ کا جو اس غزوے کے اندر شریک ہونا ضروری نہیں ہے. رہا جو سہم صفی ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے. اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا غزا، جب غزوے میں شریک ہوتے تھے، کان لہو سہم صاف، تو آپ کے لیے سہم صفی ہوا کرتا تھا. یاخذہ من حیث شاء، جسے آپ لے لیتے تھے جس جگہ سے چاہتے. فکانت صفیۃ من ذلک السہم، چنانچہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی سہم صفی کے قبیل سے ہے. وکان اذا لم یغزو بنفسہ، اور جب آپ بذات خود غزوے میں شریک نہیں ہوتے تھے تو ضریبہ لہو بسہم، آپ کا حصہ سامن کا سہم الغائمین تو لگایا جاتا تھا. ولم یخیر، اور آپ کو کسی چیز کے لینے کا اختیار نہیں دیا جاتا تھا. تو اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سہم صفی آپ کو اسی صورت میں ملتا تھا جب آپ اس غزوے میں شریک رہے ہوں. لیکن اگلے صفحے پر اس باب کی جو آخری روایت آ رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کیا کہ نہیں، سہم صفی آپ کے لیے علی الاطلاق، جیسے سامن کا سہم الغائمین آپ کے لیے علی الاطلاق تھا، چاہے اس غزوے میں شریک رہے ہوں یا شریک نہ رہے ہوں، ایسے ہی سہم صفی بھی آپ کے لیے علی الاطلاق تھا، چاہے اس غزوے میں شریک رہے ہوں یا شریک نہ رہے ہوں. دوسری بات، یہ روایت مجمل ہے. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کیا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سہم صفی کے قبیل سے تھیں، یعنی ابتدائی سے آپ نے ان کو منتخب کر لیا تھا. لیکن آگے روایت مفصل آ رہی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اول والا میں
وہ صفی نہیں تھیں، بلکہ بعد میں پھر وہ صفی ہو گئی تھیں. وہی روایت جو مفصل آ رہی ہے وہی روایت زیادہ صحیح ہے. پڑھیے. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابو بكر قال اخبرنا سفيان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت كانت صفيه من الصفيه. چلیے. وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن ابي عمرو عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال قدمنا خيبر ولما فتح الله تعالى الحصن قتل له جمال صفيه بنت حيي وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى نفرنا سبت الصحابه حلت قبلها بها. یہ روایت اس روایت میں بھی پوری تفصیل نہیں ہے. 2-3 روایتوں کو ملانے سے تفصیل معلوم ہوتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خیبر سے واپسی میں جب قیدی جمع کیے گئے اور ان قیدیوں کے اندر یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، جو جن کے بارے میں بتایا کہ یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں قبیلوں کے سردار تھے. سردار تھے یعنی سردار کی بیٹی تھی. حضرت دہیا نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے ایک باندی کی درخواست دی کہ ہمیں کوئی جاریہ دے دیجیے. آپ نے ان کو اختیار دے دیا، ٹھیک ہے جاؤ جو پسند آئے لے لو. انہوں نے حضرت صفیہ کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے پسند کیا اور لے لیا. تو کسی نے آ کر کے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو ہے صفیہ جو ہے دہیا کو دے دی، وہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے. مصلحت کی طرف توجہ دلائی. انہوں نے کہا کہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں آپ لے لیں. وجہ کیا ہے کہ دہیا جیسے بلکہ ان سے افضل لوگ ہیں صحابہ میں، تو تنافس پیدا ہوگا کہ اتنی خوبصورت اور باندی اور شریف خاندان کی دہیا کو کیسے دی گئی، ہم کو نہیں دی گئی. تو ایک طرح کا تنافس پیدا ہوگا، لوگوں کے دلوں میں میل پیدا ہوگا. یہ مصلحت آپ کی سمجھ میں آئی، چنانچہ آپ نے کہا کہ بلاؤ دہیا کو. اور دہیا سے یہ کہا کہ تم کوئی دوسری باندی لے لو. آگے روایت میں یہ آ رہا ہے کہ اس کے بدلے میں جو ہے 7 باندیاں ان کو عطا کی، اور پھر آپ نے صفیہ کو لے کر کے آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد نکاح کر لیا. یہ تو صدن لباب الفتنہ ایسا کیا. تو اب بتاؤ اول والا میں وہ صفی بنی یا بعد میں؟ بعد میں صفی بنی. اوپر والی روایت سے کیا معلوم ہوتا تھا کہ شروع ہی سے آپ نے ان کو منتخب کر لیا تھا اپنے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض حضرات نے جب مصلحت کی طرف توجہ دلائی تب آپ نے ایسا کیا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم لوگ خیبر گئے، فلما فتح اللہ تعالی الحصن، جب اللہ تعالی نے خیبر کا قلعہ فتح کرا دیا، ذکر لہ جمال صفیہ بنت حوی، تو آپ کے سامنے صفیہ بنت حوی ابن اخطب کے حسن و جمال کا ذکر کیا گیا، درحالے کی ان کا شوہر قتل کر دیا گیا تھا. وکانت عروسن، اور وہ تھیں نئی نویلی دلہن. فاصطفاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا. سمجھے؟ اس روایت سے بھی کیا معلوم ہوتا ہے کہ اول والا ہی میں آپ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا تھا. فخرج بها، پھر
انہیں لے کر کے آگے چلے، حتی بلغنا سد الصحبہ، یہاں تک کہ ہم لوگ پہنچے سد الصحبہ نامی جگہ پر۔ حلت، تو وہ آپ کے لیے حلال ہو گئی، یعنی استبراء رحم ہو گیا، حیض سے وہ پاک ہو گئی۔ فبنا بہا، تب آپ نے ان کے ساتھ خلوت کی۔ آگے پڑھیے اور تفصیل آ رہی ہے، چلیے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عمار بن زيد بن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال سارت سقيه بجميع الكلب ثم صارت رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ دیکھیے اوپر والی روایت بھی انس ابن مالک سے ہے نا، اور یہ روایت بھی حضرت انس ابن مالک سے ہے۔ اس میں کچھ اور وضاحت آئی، یعنی اوپر والی روایت سے کیا معلوم ہوتا تھا کہ اول وہلہ ہی میں آپ نے صفیہ کو اپنے لیے منتخب کر لیا تھا، لیکن اس روایت میں کیا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں وقع فی سہم دہیہ جاریۃ جمیلۃ، حضرت دہیہ کے حصے میں ایک خوبصورت باندی آئی، مراد وہی حضرت صفیہ ہیں۔ فاشتراہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبعۃ ارؤوس، رأسن کی جمع رؤوسن، اور تخفیفاً حمزہ کو بھی حذف کر کے کہتے ہیں روسن، اور ارؤوسن اور آراسن، کئی جماعتی ہیں۔ تو خرید لیا انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 فرد کے بدلے میں، یعنی 7 باندیوں کے بدلے میں، 7 باندیوں کے بدلے میں۔ خرید لینے کا مطلب کیا ہے؟ خرید لینے کا مطلب یہ ہے صورتاً خرید کی ہے۔ خرید لینے کا مطلب ہے کہ صفیہ کو ان سے واپس لے لیا، اس کے بدلے میں ان کو ان کی دلجوئی کے لیے 7 باندیاں دے دی۔ پھر انہیں حوالے کیا حضرت انس کی والدہ سلیم کو، تصنعوہا، تاکہ انہیں وہ تیار کر دیں آپ کے لیے۔ قال حماد، حدیث کی حماد کہتے ہیں کہ وہ احسبہ قال، اور اپنے شیخ حضرت ثابت کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ لفظ بھی کہا تھا وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا صفیۃ ابنۃ ہوئی ابینۃ ہوئی، اور تاکہ وہ سلیم کے گھر میں، اور تاکہ سلیم کے گھر میں عزت گزارے صفیہ بنت ہوئی ابن اخطب۔ بڑھیا۔ وبه قال حدثنا داوود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم المعنى قال حدثنا ابن عبد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال جمع السبيل يعني من خيبر فجاء السبيل فقال يا رسول الله اعطني جارية من السبيل قال اذهب فخذ جارية فاخذ سبية من النخيل فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطيت رجلا قال يعقوب سبية من النخيل لتجلس قرية والنخيل ما تصنع الا لها قال ادعوه بها فلما نظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ جارية من السبي غيرها فان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها وتزوجها۔ پچھلی تمام روایتوں کے مقابلے میں اس میں تفصیل ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، دیکھیے سبھی روایتیں حضرت انس سے ہیں، لیکن یہ کوئی راوی ایک مقدار روایت کرتا ہے، کوئی کچھ اس سے زیادہ روایت کرتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جمع السبی یعنی بخیبر، قیدی جمع کیے گئے خیبر میں۔ تو حضرت دہیہ آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ان قیدیوں میں سے کوئی جاریہ دے دیجئے۔ قال، آپ نے فرمایا اذهب فخذ جاریۃ، جاؤ کوئی بھی جاریہ لے لو۔ فاخذ صفیۃ بنت ہوئی، تو انہوں نے ہوئی ابن اخطب کی بیٹی صفیہ کو لے لیا۔ تو ایک صاحب نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول آتیتا دہیتا، آپ نے دہیا کو دے دی۔ قال یعقوب،
یعقوب کہتے ہیں یعنی کیا دے دیا. اب اس حدیث کی سند کے راوی جو ہے جو امام ابو داؤد کے استاد ہیں، دیکھو تحویل کے بعد نا ہاں وحدثنا یعقوب، وہ کہتے ہیں قریظہ اور نذیر کی سردار صفیہ بنت ہوئی کو. تو اب ملائی عبارت یہ آتیتا کا مفعول ثانی ہے. اے اللہ کے رسول آپ نے دہیا کو دے دی، آپ نے دہیا کو دے دیا صفیہ بنت ہوئی کو جو قریظہ اور نذیر کی سردار ہے. ما تصلح الا لک، حالانکہ نہیں مناسب ہے وہ مگر آپ ہی کے، اس لیے کہ ان کو دینے کی وجہ سے تنافس ہوگا صحابہ میں، اور آپ خود اپنے پاس اگر رکھ لیں گے تو کسی کو کوئی اشکال نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کی زبان سے کہ یہ بہت اچھا ہوا. قال، آپ نے فرمایا ادعوہ بہا، مسئلہ سامنے آئی تو آپ نے کہا کہ دہیا کو صفیہ سمیت بلاؤ. فلما نظر الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کو نبی علیہ السلام نے دیکھا تب آپ کی سمجھ میں بات آئی کہ اچھا یہ بات ہے، واقعی تنافس ہوگا، دوسرے لوگوں کے دلوں میں میل آئے گا کہ دہیا کو کیوں دیا. قال لہ، تو حضرت دہیا سے فرمایا خود جاریۃ من السبی غیرہ، قیدیوں میں سے اس کے علاوہ کوئی باندھی لے لو. اور نبی علیہ السلام نے انہیں آزاد کر دیا اور آزاد کر کے شادی کر لی. پڑھی. ابھی اوپر چوتھی سطر میں قتادہ سے روایت آ چکی ہے. قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غزا کان لہ سہم صاف، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود غزوے میں شریک ہوتے تھے تب آپ کے لیے سہم صافی ہوتا تھا. اسی وقت میں نے بتایا تھا کہ اسی باب میں آگے روایت آ رہی ہے کہ اس کی سہم صافی جس طریقے سے سامن کا سہم قائمین آپ کے لیے علی الاطلاق تھا، چاہے غزوے میں شریک ہوں یا شریک نہ ہوں، اسی طریقے سے سہم صافی بھی آپ کے لیے علی الاطلاق تھا، چاہے اس غزوے میں آپ شریک رہے ہوں یا شریک نہ رہے ہوں. وہ روایت یہ ہے. یزید عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے 2 میل کی دوری پر مربد نامی مقام پر تھے. فجاء رجل اشعث الراسی بیدی قطعۃ ادیم احمر، تو ایک شخص آیا جو پراگندہ بال تھا، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور اس کے ہاتھ میں سرخ چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا. فقلنا، ہم نے اس سے کہا کأنک من اہل البادیۃ، ایسا لگتا ہے کہ تم دیہاتی ہو. کہاں لبکری رہتے ہو؟ یہ مطلب اس کے حیت سے حلیے سے ایسا لگتا تھا جیسے گاؤں والا ہو، کھیت سے آ رہا ہو. ہم نے کہا کأنک من اہل البادیۃ، ایسا لگتا ہے کہ تم دیہاتی ہو. قال اجل، اس نے کہا کہ ہاں. قلنا، ہم نے کہا ناولنا هذه القطعة العظیمہ التي في يدك، ذرا ہمیں دینا
چمڑے کا یہ ٹکڑا جو تمہارے ہاتھ میں ہے، دیکھوں کیا اس میں لکھا ہوا ہے۔ فنا والا نہا، فنا والا نہا، اس نے دے دیا ہمیں وہ ٹکڑا۔ فقرأنا فیہا، پس ہم پڑھنے لگے جو کچھ اس میں لکھا تھا۔ کاغذ تھوڑے ہوتا تھا، درخت کی چھال پر، چمڑے کے ٹکڑے پر کوئی چیز لکھنی ہوتی تھی لکھ لیتے تھے۔ فَإِذًا فِيهَا، تو دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بنی زہیر بن عقیش انکم ان شہدتم ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وادیتم الخمس من المغنم وسہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسہم الصفی انتم آمنون بامان اللہ ورسولہ۔ دیکھیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر تم لوگ اس بات کی شہادت دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرتے رہو گے، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، خمس اور مال غنیمت میں سے خمس دیتے رہو گے، مال غنیمت میں سے خمس اور نبی علیہ السلام کا حصہ اور سہم صفی دیتے رہو گے، تو اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہو۔ یہاں قید ہے کہ اگر سہم صفی دیتے رہو گے اس وقت جب نبی تم سے لڑنے میں شریک ہوگا نہ، یہ کوئی قید نہیں نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سہم صفی بھی آپ کے لیے علی الاطلاق ہے۔ تو ہم نے پوچھا من کتب لک ھذا الکتاب، یہ تحریر کس نے تم کو لکھ کر دی ہے؟ قال، تو اس شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چلیے بس بھائی رہنے دو، تم لوگ جاؤ ان کو پڑھنے دو، نہیں مان رہے۔